بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. دو روزہ زندگانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے. دو روزہ زندگانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے. یہ دنیا آنی جانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے. گیا وقت جو تیرے ہاتھ سے پھر کبھی نہ آئے گا. گیا وقت جو تیرے ہاتھ سے جو پھر کبھی نہ آئے گا. زمانہ بہت کم باقی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے. کہاں کے دوست اور بھائی، یہ کیسی الفت دنیا. یہ سب آگ گھر پانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے. یہ ڈھلتی چھاؤں ہے تیرا شباب اور تیری خوشحالی. یہ ڈھلتی چھاؤں ہے تیرا شباب اور تیری خوشحالی. یہ دو دن کی زندگی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے. دو دن کی زندگی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے. دو دن کی زندگی ہے، نہ اتنا اچھل اچھل کے چل. یہ راستہ ہی چل چلوں کا ہے، ذرا سنبھل کے چل. میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ انعام و احسان اور اس کی مہربانی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ سیام میں ہم تمام کو یہاں پر جمع فرمایا. آج ہمارے اس ماحول اور معاشرے کے اندر ایک چیز عام ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں کا کوئی، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی کسی کی سننا نہیں چاہ رہا، کوئی کسی کی بات کو ماننا نہیں چاہ رہا. اور اگر سننے کی صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ماننے کی صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کام ہمیں کرنا ہے. پہلا کام یہ ہے کہ جو بات کہی جائے ان باتوں کو سننا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان باتوں کو ماننا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ہے. دو کام ہمیں کرنا ہے. جب ہم دو کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ دو کام کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہم چاہیں گے یا نہ چاہیں گے، ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن موت کے وقت ہماری زبان سے کلمہ طیبہ اللہ تبارک و تعالی جاری فرمائیں گے. اور دوسرا کام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے جنت کا داخلہ طے فرمائیں گے. ماہ رمضان چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہم میں سے ہر ایک پر ہو. پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ آزادی، جہنم سے آزادی کا ہے. حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ملفوظات میں یہ بات لکھتے ہیں کہ فرمایا، یہ رمضان کا پہلا عشرہ ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جس کے گناہ رمضان سے پہلے معاف ہو جائے.
جس کے گناہ رمضان سے پہلے معاف ہو جائیں، جس کے گناہ رمضان سے پہلے معاف ہو جائیں، ان کے لیے رمضان کی پہلی رات سے رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جو اور تھوڑے گنہگار ہیں، جو اور تھوڑے گنہگار ہیں، ان کے لیے رمضان کا پہلے عشرے کے اندر ان کی پٹائی، ان کی جو ہے کہ ان کے گناہوں کو جلایا جاتا ہے، ان کے گناہوں کو جلا کر رمضان کے دوسرے عشرے سے ان کے لیے مغفرتوں کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جو اور زیادہ گنہگار تھے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی پہلے عشرے کی روزے رکھنے پر، پہلے عشرے کی تراویحوں کے اہتمام پر، دوسرے عشرے کے روزے رکھنے پر اور دوسرے عشروں کے تراویحوں کے اہتمام پر اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور آخر عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے، آخر عشرے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بات لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر رمضان المبارک میں ایک روزہ چھوڑ دے کہ فرمایا کہ اس کو 100 سال کی زندگی ملے، اور 100 سال کی زندگی کے اندر رمضان کے علاوہ ہر دن روزہ رکھے، ہر دن روزہ رکھے اور ہر دن عبادت کرے، لیکن وہ ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا جو رمضان میں اس نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ بڑے مبارک لوگوں کو ملتا ہے۔ گزشتہ رمضان میں ہمارے درمیان بہت سارے لوگ موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے پہلے انہیں اپنے پاس بلا لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوش نصیب بنا کر، ہمیں قسمت والا بنا کر، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ ہماری قسمتوں کو چمکانے کے لیے، ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، ہماری زندگیوں کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہماری مرضی سے نہیں ملا، یہ رمضان کا مہینہ ہماری کوششوں سے نہیں ملا۔ پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پیارے حبیب دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ رجب اور شعبان میں میری زندگی میں برکت عطا فرما، اور آنے والا رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مقدر فرما۔ انہی دعاؤں کا تو فعل ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے۔ لیکن یہ رمضان کی قدردانی یہ ہے، یا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم یہ سمجھتے ہو اے ایمان والو، تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان لوگوں کے اوپر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے، ان لوگوں کے اوپر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے، اور اس لیے ہم نے روزے فرض کیے تاکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے بن جاؤ، زندگی کو حضرت امہات المؤمنین کے زندگیوں کی طرح ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بن جائیں۔ اہل بیت پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جو تھا، تمام اہل بیت کے طریقے پہ ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور تمام صحابہ کرام کے طریقوں پر ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں، تمام تابعین تابعین کے طریقوں پر ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور اسی طریقے سے ہم میں سے ہر ایک کے ولی، ہم میں سے ہر ایک کے چہیتے، ہم میں سے ہر ایک کے حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھرانہ تھا، جو پاکیزہ ماحول تھا، کہ جس پاکیزہ ماحول کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی کا جنم اس گھرانے کے اندر ہوا، کہ اسی گھرانے کے ماحول کے مطابق ہمارا گھرانہ زندگی گزارنے والا بن جائے، ہمارا گھرانہ زندگی گزارنے والا بن جائے۔ تمام کی تمام چیزیں محنتوں کے ساتھ منسلک ہیں، محنتوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ جیسی ہم محنتیں کریں گے، جیسے ہم اپنا گھر کا ماحول بنانے کی فکر کریں گے، جیسے ہم اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول کو پیدا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے ماحول کو بنائے گا۔ جب ماحول بنے گا تو پھر ہماری آل اولاد،
ہماری نسلیں دین کے اوپر چلنے والی، رمضان کے روزے رکھنے والی اور قرآن کی تلاوت کرنے والی اور نمازوں کا اہتمام کرنے والی بن جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم ماں باپ، شرط یہ ہے کہ ہم ماں اور بہنیں، ہم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہم میں کا ہر ایک ذمہ دار اپنے گھر کے ماحول کو بنا سکتا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو بنا سکتا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو بنا سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس دین کا ماحول بنانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، دین کا ماحول بنانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر وقت ہے تو پھر ٹی وی سیریل دیکھنے کے لیے وقت ہمارے پاس موجود ہے، اگر وقت ہے تو پھر دو بہنیں آپس میں مل جاتی ہیں تو کبھی اس کی برائی کبھی اس کی برائی کرنے کے لیے وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن ایک زمانہ وہ تھا، حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے کے اندر ہم اپنے گھر والوں کو دیکھتے کہ روزانہ صبح سحری سے لے کر افطار تک روزانہ 18 پارے قرآن مجید کے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے تلاوت کر لیا کرتی تھیں۔ لیکن آج کا گھر کا ماحول یہ ہے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھنا تو دور کی بات، قرآن مجید کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ پیارے قرآن مجید ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سال کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، اور ان 12 مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مہینے کا ذکر کسی مہینے کا ذکر قرآن میں نہیں فرمایا، لیکن صرف اور صرف رمضان المبارک کے مہینے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، اور یہ رمضان کا مہینہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والے جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل فرمائی، جو ہمارے لیے سراسر ہدایت ہے، اس کے نازل کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن آج ہم نے قرآن مجید کو چھوڑا، آج ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا، آج ہم نے درود السلام کو چھوڑا، آج ہم روزانہ کے اذکار کو آج ہم چھوڑے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر بے برکتی شروع ہو گئی، گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو گئے، بھائی بہنوں کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں، بہنیں بھائیوں کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ماں بچوں کا خیال کرنے کے لیے تیار نہیں، بچے ماں باپ کا خیال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ ہم اعمال سے اپنے آپ کو بچائے، اعمال سے اپنے آپ کو بچائے۔ پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مستقل طور پر اعمال کو کرنے والا ہوتا ہے، اعمال یعنی کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، ایمان کا لانا، نمازوں کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اور اسی طریقے سے روزوں کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، عمرہ کرنا، حج کرنا، اور اسی طریقے سے بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، علماء کی تعظیم کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اولاد کی حقوق ادا کرنا۔ اولاد کے لیے چاہیے کہ ماں باپ کی حقوق ادا کرے، میاں کے لیے چاہیے کہ بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، اور اسی طریقے سے جو ہے کہ گھر کی بہو کے لیے چاہیے کہ وہ ساس سسرے کے حقوق ادا کرے، گھر کی بیٹی کے لیے چاہیے کہ وہ ماں باپ کے حقوق ادا کرے۔ یہ تمام کے تمام جتنے خیر کے کام ہیں، یہ تمام کے تمام جب ہم خیر کے کام کریں گے، پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بندے سے محبت کرتا ہے، اور جب کسی بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرے، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اور بلا کر یہ کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، جاؤ، جا کر دوہے کے دنیا کے اندر اعلان کر دو، آسمانوں پہ اعلان کر دو، آسمانوں پہ اعلان کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، اور جا کر آسمانوں پہ اعلان کرتے ہیں۔ جب آسمانوں پہ اعلان کیا جاتا ہے، آسمانوں پہ جتنے فرشتے ہیں تمام کے تمام ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہو کر فرماتے ہیں، اے تمام دنیا والوں کے سن لو،
اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے اور بندی سے محبت کر رہا ہے، جب اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں کہ فرمایا کہ تمام کی تمام انسانیت اس بندے سے محبت کرنے والی بنتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جنگل کے زہریلے جانور، جنگل کے درندے، جنگل کے پرندے، اور اسی طریقے سے دریا میں رہنے والی مچھلیاں، اور اسی طریقے سے بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، تمام کی تمام ہم سے محبت کرنے لگتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں آئیں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی محبت میں آئیں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں آئیں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی محبت میں آئیں۔ پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یا بندی ایک روزہ رکھتی ہے اور روزہ رکھنے پر اللہ سے مانگتی ہے، اور ہر دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی ایک دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، ہیرے چاہیے، جواہرات چاہیے، سونا چاہیے، پراپرٹی چاہیے، گھر چاہیے، بلڈنگ چاہیے، تمام کی تمام چیزیں، آپس میں میاں بیوی میں محبت چاہیے، ماں باپ میں محبت چاہیے، بچوں میں محبت چاہیے، جتنی خواہشات ہمارے لیے ہیں، جتنی تمنائیں ہم چاہتے ہیں، جتنے منت و مراد ہم چاہتے ہیں، رمضان کا مہینہ حساب لگا لو، ہر دن ایک دعا قبول ہوگی۔ مہینے کے 30 دن ہیں اور 30 دن ہم دعا کریں گے، 30 خواہشات ہماری پوری ہوں گی۔ ایک کی خواہش ہے کار چاہیے، ایک کی خواہش ہے سونا چاہیے، ایک کی خواہش ہے بستر چاہیے، ایک کی خواہش ہے کہ گھر بنانا چاہتے ہیں، بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہر دن ایک دعا قبول ہو رہی ہے، ہر دن ایک دعا قبول ہو رہی ہے۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ملفوظات میں یہ بات لکھتے ہیں کہ فرمایا ہر دن افطار کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ 10 لاکھ آدمیوں میں ہمارا نام آ جائے، ہم جہنم سے آزاد ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ دنیا کی زندگی ہماری کامیاب، مرنے کے بعد کی زندگی ہماری کامیاب، ہم ہر ایک کو خوشی کا چہرہ دکھائیں گے، ہر ایک کے سامنے خوشی سے بات کر سکیں گے۔ ارے وہ دن یاد کرو، وہ دن یاد کرو، کل قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی رسوائی کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی مصیبتوں میں مبتلا ہوگا، ہر کوئی جو ہے کہ طرح طرح کی تکلیفوں کے اندر مبتلا ہوگا، لیکن اگر ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ہمارا عالم یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، جو دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے عرش کے نیچے اللہ تبارک و تعالی دسترخوان لگائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس موقع پر ہمیں بلائیں گے اور ہمیں اس دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلائیں گے، ہمیں اس دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلائیں گے، ہمیں اس دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھے کھانا کھلاتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھے کھانا کھلاتے تھے۔ فرشتے عرض کریں گے کہ مولا آپ کو کون کھانا کھلائے گا، آپ کو کون کھانا کھلائے گا، آپ ہی ہیں جو بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہیں گے، اے فرشتوں کہ دیکھو کہ وہ لوگوں کو بلاؤ جو مجھے کھانا کھلاتے تھے۔ فرشتے پھر پوچھیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں جو آپ کو کھانا کھلا سکیں، کس کی اتنی مجال جو آپ کو کھانا کھلا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ بندے ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو مال دیا، کسی کو دولتوں سے نوازا، کسی کو پراپرٹیوں سے نوازا، کسی کو گھروں سے نوازا، کسی کو بنگلوں سے نوازا، کسی کو کچھ نہیں دیا۔ کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بے سہارا ہے، کوئی بیوہ ہے، کہ فرمایا کہ کوئی جو ہے کہ بھوک کی حالت میں تھا، لیکن جس کو اللہ نے مال دیا اس نے بھوکے کو کھانا کھلایا۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یعنی گھر کے بڑے کو کھانا کھلانا، گھر کا بڑا یعنی ساری دنیا کا بادشاہ، مالک الملک اور دو جہاں کا رب۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا وہ مجھے کھانا کھلایا،
جس نے ننگے کو کپڑا پہنایا وہ مجھے کپڑا پہنایا، جس نے جو ہے کہ پیاسے کو پانی پلایا وہ مجھے پانی پلایا، وہ مجھے پانی پلایا۔ کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بلائیں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا، مال اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ تاکہ ہم جو ہے کہ پراپرٹی پر پراپرٹیاں جمع کرتے چلے جائیں، بلکہ اللہ نے مال ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم اس مال کے ذریعے ہم غریبوں کی مدد کر سکیں، اس مال کے ذریعے ہم یتیموں کا پیٹ بھر سکیں، یتیموں کا سہارا بن سکیں، بے سہاروں کی ہم مدد کر سکیں، بیواؤں کے لیے جو ہے کہ ہم ان کے کھانے پینے ان کے رہنے کا انتظام ہم کر سکیں۔ یہ مال اللہ نے اس لیے دیا ہے۔ پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے مال کو اور ان کی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ نہ یہ جان ہماری ہے، نہ یہ مال ہمارا ہے، یہ جان جب تک ہے یہ مال ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے ہی جان چلی جائے گی اولاد میں لڑائیاں پیدا ہو جائے گی، بیوی بچوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے جتنی اولادوں کو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے یا آپس میں لڑتے ہوئے کبھی کورٹ کچہری کے چکر لگائیں گے، کبھی پولیس اسٹیشنوں کے چکر لگائیں گے، کبھی جو ہے کہ اوروں کے در پر جائیں گے اور انصاف کی بھیک مانگیں گے۔ لیکن اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے رہتے ہوئے ہم اولاد کے درمیان میں انصاف کرتے ہوئے چلے جائیں، ہمارے رہتے ہوئے ہم اولاد کو یہ کہتے ہوئے چلے جائیں جب تک یہ مال ہے، جب تک تم استعمال کر سکتے ہو، جب ہم چلے جائیں گے یہ مال کو فلاں مسجد کے نام پہ ہم دے دیں گے، فلاں مدرسے کے نام پر ہم دے دیں گے، فلاں غریبوں کی مدد کے لیے ہم دے دیں گے، یتیم خانوں میں بھیج دیں گے، بے سہاروں کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیں گے۔ وصیت کرتے ہوئے جانا ہے۔ دنیا کے اندر جب تک ہے، جب تک نیکی کرنے کا موقع ہے، اور جب دنیا سے چلے جائیں گے نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترسیں گے، کوئی نیکی ہمیں پہنچانے والا نہیں ہوگا، کوئی نیکی ہمارے اوپر ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گی، نہیں، ہرگز نہیں۔ ارے حال تو یہ ہے، کئی لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہونے سے پہلے باپ سے بہت زیادہ محبت تھی، ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کے انتقال سے پہلے بہت زیادہ ماں سے محبت تھی، لیکن صرف عارضی تھی، صرف پراپرٹی کے خاطر تھی، صرف جائیداد کے خاطر تھی۔ لیکن جب ماں باپ چلے گئے دنیا سے، لیکن کوئی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، قبروں پہ گھاس پھوس اڑ جاتی ہے، لیکن کوئی جا کر ان قبروں کے اوپر لگی ہوئی گھاس پھوس کو صاف کرنے والا نظر نہیں آتا۔ سال میں ایک مرتبہ پھول چڑھانے والا نظر نہیں آتا۔ ارے جب سال میں ایک مرتبہ یاد نہ کر سکے تو پھر وہ اولاد کس کام کی؟ وہ اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کیا کرے گی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو فرما بردار بنائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماں باپ کے حقوق بتلائیں، بچوں کے حقوق کو بتلائیں، بھائی اور بہنوں کے حقوق کو بتلائیں، اور اسی طریقے سے ضروری ہے کہ ہم بچوں کو قرآن پڑھنے والا بنائیں، قرآن کے سمجھنے والا بنائیں، اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، ارے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، کامیابی دنیا کے اندر نہیں ہے، کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر رکھی ہے، کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر رکھی ہے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، حضرت پیران پیر محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ملفوظات کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ تراویح کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں تراویح کی نماز ہمارے لیے دشوار ہے،
مشکل ہے، اس لیے کہ دن بھر کام کاج کے اندر مصروف، صبح سحری سے لے کر جو ہے کہ افطار تک گھر کے کام کاجوں کے اندر ہم مصروف رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے ہم اپنے اوقات کو نکالتے ہیں، اپنے وقت کو نکالتے ہیں، کہ فرمایا کہ تراویح کی 20 رکعت نماز ہے، اور 20 رکعت کی نماز میں ایک رکعت کا ایک سجدہ، ایک رکعت کے ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالی جو عطا کرتا ہے، اگر یہ فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ پھر یہ تمنا کرنے لگیں گے کہ سارا سال تراویح رہے، سارا سال تراویح رہے، کہ فرمایا ایک سجدے پر 1600 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالی ایسا بڑا محل اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرتا ہے، کہ فرمایا کہ جس کے دروازے 60,000 دروازے ہوں گے۔ کتنے؟ ہمارے گھر کے 4 دروازے ہوں، 4 چوکھٹیں ہوں تو جو ہے کہ رہنا مشکل ہمارے لیے ہو جاتا ہے۔ گھر ہمارے لیے بڑا ضرور ہے، لیکن جو ہے کہ گھر میں رہنا مشکل ہے، اس لیے کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے، کوئی بڑا ہے غلطی کرنے والا ہے، کوئی چھوٹا ہے غلطی کرنے والا ہے، لیکن جنت کا گھر ایسا نہیں ہوگا، جنت کا محل ایسا نہیں ہوگا۔ ایک سجدے پر 60,000 جو ہے کہ دروازے ہوں گے، اندازہ لگاؤ کہ کتنے کمرے اس کے اندر ہوں گے، اور کتنے کمروں کے اندر کتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر دے رہا ہوگا۔ تو رمضان کے ایک ایک سجدے اور ایک ایک جو ہے کہ ایک ایک تراویح کے اوپر اللہ تبارک و تعالی یہ اجر و ثواب ہمارے لیے مہیا کرتا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب روزے فرض کیے گئے تھے، حالت یہ تھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا، حالت یہ تھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا، لیکن ہمارے لیے آقا کے طفیل، ہمارے لیے آقا کے صدقے میں صرف اور صرف 13 گھنٹے کا روزہ ہے۔ مغرب میں وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا، مغرب میں افطار کرنے کا حکم تھا، لیکن اس وقت تک آدمی پیٹ بھر کے کھا سکتا تھا کہ جب تک نیند نہ لگے، اگر 1 منٹ کے لیے بھی آنکھ بند ہو جائے پھر روزہ دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی رسول 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، اور جو ہے کہ ایک مرتبہ اپنے گھر پہنچتے ہیں افطار کے لیے، لیکن حالت ایسی تھی کہ گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کے لیے موجود نہیں تھی۔ ان کی بیوی، ان کی اہلیہ نے ان کے لیے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر لوں، اپنے شوہر کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر لوں۔ شوہر بیچارہ دن بھر محنت مزدوری کر کے گھر لوٹا ہے، تھکا ماندہ ہے، لیکن جیسے ہی گھر لوٹا، جب بیوی کے سامنے شوہر نے کہہ دیا کہ مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے، بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، میں آپ کے لیے کچھ تیار کر لوں، لیکن تھکے ماندے تھے۔ جب گھر لوٹتے ہیں، گھر لوٹنے کے بعد جب تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، بیٹھے نیند لگ جاتی ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد بیوی آ کر انہیں دیکھتی ہے تو وہ سو چکے ہیں۔ جب ان کو اٹھایا جاتا ہے، اٹھانے کے بعد بیوی ان کے سامنے کہتی ہے، اجی آپ تو سو گئے، میں آپ کے لیے بہترین چیزیں پکا کر لائی تھی۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے لاؤ، لیکن بیوی کہنے لگی، دیندار تھی، سمجھدار تھی، دین پر عمل کرنے والی تھی، بیوی کو معلوم تھا کہ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے۔ بیوی نے کہا کہ اجی کیسے کھاؤ گے، جیسے ہی نیند لگے گی روزہ پھر سے شروع ہو جائے گا، آپ کا دوسرے دن کا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ صحابی رسول اسی حالت میں ہیں، بھوکے فاقے ہیں، کھانا نہیں کھائے، پانی نہیں پیے، اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکے، لیکن اسی حالت میں پھر دوسرے دن محنت مزدوری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ظہر کا وقت آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی حالت میں بےہوشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ لوگوں نے بتلایا اس لیے کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، کھانا نہیں کھائے، روزے کی حالت میں تھے،
اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول بڑے غمزدہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور بھیج کر قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرمایا اور کہا کہ اے نبی جی پریشان نہ ہوئیے، پریشان نہ ہوئیے، غمزدہ نہ ہو جائیے، غمزدہ نہ ہو جائیے، غمزدہ نہ ہو جائیے، ہم آپ کی امت کے روزوں کو ہلکا کر دیں گے، ہم آپ کی امت کے روزوں کو ہلکا کر دیں گے۔ کہ فرمایا کہ رات ہے، ساری کی ساری رات کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دے دی اور صبح صادق تک کھانے کا حکم دیا گیا، اور صبح صادق کے موقع پر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہے، سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے سحری کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے حضرت علی آتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ علی آ جاؤ کھانے کے لیے، آ جاؤ دسترخوان پر کھانا لگا ہوا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کھائیے، آپ کھائیے، آپ کھائیے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے علی سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہے، آؤ کھانے میں شامل ہو جاؤ، آؤ کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ دوستو میری ماں اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کے لیے سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہے، اور سحری کا استعمال خوب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مکمل روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ تراویحوں کا اہتمام کریں۔ رمضان کا ایک اور فریضہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو، کثرت کے ساتھ میں ہو، ہر ایک سے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہو قرآن کے پڑھنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہو قرآن کے پڑھنے میں، ایک دوسرے سے ہم پوچھتے جائیں بتاؤ بہن آپ نے کتنا قرآن پڑھا؟ اگر وہ 10 پارے قرآن کو پڑھے ہیں، دل میں یہ ارادہ کرے کل جب میری فلاں بہن سے ملاقات ہوگی، ان سے ملاقات ہونے سے پہلے میرے 20 پارے ہو چکے ہوں گے، ان سے ملاقات ہونے سے پہلے میری پوری قرآن ختم ہو چکی ہوگی۔ اگر ہم ٹارگٹ لگا کے کام کریں گے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ہے کپڑے دھونا آسان ہے، روزے کی حالت میں ہے بچوں کے لیے کھانا پکانا آسان ہے، روزے کی حالت میں ہے بچوں کے لیے وقت دینا آسان ہے، بچوں کے لیے وقت دینا آسان ہے، روزے کی حالت میں ہے تمام جو ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے مہمان کا استقبال کرنا بھی آسان ہے۔ اسی طریقے سے اس سے زیادہ آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی حالت میں قرآن کا پڑھنا رکھا ہے، قرآن کا پڑھنا رکھا ہے۔ برائی کریں گے، ایک دوسرے کی غیبت کریں گے، روزہ لگے گا، بے چینی طبیعت میں پیدا ہو جائے گی۔ غیبت کرنے پر بتلایا گیا کہ اگر کوئی غیبت کرتی ہے، ایک دوسرے کی برائیوں کو بیان کرتی ہے، کہ فرمایا کہ وہ ایسی ہے جیسا کہ جو ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہی ہے، اور فرمایا ایک روایت کے مطابق مرے ہوئے سور کا گوشت کھا رہی ہے، مرے ہوئے سور کا گوشت کھا رہی ہے۔ ہم پاکیزہ روزی کے ساتھ جو ہے کہ سحری کیے ہوئے ہیں، لیکن چھوٹا سا گناہ جو ہے کہ بڑا سا گناہ، چھوٹی سی ہماری غلطی، ہماری اس غلطی کی بنیاد پر حرام کے ذریعے روزے کو افطار کر رہے ہیں، روزے کو افطار کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ حلال مال سے ہماری سحری ہو تو پھر حلال مال سے ہمارا افطار ہو، حلال مال سے ہمارا افطار ہو۔ اور یہ رمضان کا مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمارے پڑوسیوں کے اندر ہم دیکھیں کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کے پاس کھانے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، کھانے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ ہم اس کے پڑوس میں رہنے والے، ہم بڑی بڑی دعوتیں کر رہے ہیں، افطار کرا رہے ہیں، لوگوں کے اندر افطاری کو تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان میں کھانے کو بلا کر لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، لیکن اگر وہ پڑوسی بھوکا رہ جائے، اگر وہ پڑوسی بھوکا رہ جائے، اگر وہ پڑوسی فاقے میں رہ جائے، اگر وہ پڑوسی جو ہے کہ بیوہ ہو، اگر اس کا شوہر نہ ہو، کمانے والا کوئی موجود نہیں، کما کر لا کے دینے والا کوئی موجود نہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، لیکن اگر وہ سوال کر رہی ہے اللہ کے سامنے، تمنا اللہ سے مانگ رہی ہے، اللہ سے کہہ رہی ہے کہ مولا یہ کیسا آپ نے ظلم کیا، یہ کیسا آپ نے ہم پر ظلم کیا کہ جو ہے کہ بھرتی جوانی کے اندر ہمارے شوہر کو آپ نے اٹھا لیا،
لیکن آپ نے ہمیں مال تک نہیں دیا، آپ ہمیں مال تک نہیں دیے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی ہے جو روزانہ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، لیکن ہمارا خیال نہیں کر رہا۔ اگر وہی اللہ کے سامنے کہہ دے تو پھر ہماری پراپرٹیاں، ہماری جائیدادیں، ہماری تمام کی تمام ہماری محنت کی پونجیاں تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ خیال کریں، ہمارے پڑوس میں رہنے والا بڑی بڑی دعوتیں کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہماری طرف سے کوئی پڑوسی بھوکا نہ رہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہماری طرف سے کوئی پڑوسی کے یہاں افطار کرنے کے لیے کھجور بھی موجود نہ ہو۔ یہ ضروری ہے، اس بات کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ نے مال ہمیں اس لیے دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم ہم پر نافذ فرمایا ہے، زکوٰۃ کا حکم ہم پر فرض کیا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے، اگر 52.5 تولے چاندی ہمارے پاس موجود ہوگی تبھی زکوٰۃ دینا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس موجود ہو تبھی زکوٰۃ دینا ہے۔ لوگوں نے آن لائن کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے ایسی باتوں کو ہمارے درمیان میں پھیلا دیا۔ ہم میں کا ہر ایک یوٹیوب کو مفتی بنا لیا، ہم میں کا ہر ایک واٹس ایپ کو جو ہے کہ اپنا مفتی بنا لیا، اپنا رہبر بنا لیا، اپنا رہنما بنا لیا۔ انسٹاگرام کو ہم نے ہمارا رہبر اور اپنا رہنما بنا لیا۔ ہم کوئی چیز کا سوال کرتے ہیں تو پہلے ہم بڑے جاننے والوں سے نہیں پوچھتے، مدرسے میں پڑھنے والوں سے نہیں پوچھتے، دینی تعلیم سے آراستہ لوگوں سے ہم نہیں پوچھتے۔ اگر ہمیں کوئی مسئلہ چاہیے تو فوراً یوٹیوب پہ جا کر ہم سرچ کرتے ہیں۔ یوٹیوب میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو غلط بیان کیے جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اگر 1 تولہ سونا بھی ہمارے پاس موجود ہو تب بھی ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر 10 تولے چاندی ہمارے پاس موجود ہو تب بھی ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور زکوٰۃ کی معیار کیا ہے؟ زکوٰۃ کیسے دینا ہے؟ کہ فرمایا اگر کسی کے پاس 100 روپے موجود ہو تو 100 روپے کے اندر 2.5 روپے اللہ کے نام پہ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ 100 روپے موجود ہو تو 100 روپے میں 2.5 روپے اللہ کے نام پہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر 1000 روپے موجود ہو تو 25 روپے اللہ کے نام پہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر 10,000 روپے موجود ہو 250 روپے اللہ کے نام پہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر 1,00,000 روپے ہمارے پاس موجود ہو 2,500 روپے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ بہت آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور جس مال میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ 1 سال تک ہمارے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لے رکھے ہیں۔ ہمارے مال کی حفاظت ہوگی، ہماری جائیداد کی حفاظت ہوگی، ہماری پراپرٹیوں کی حفاظت ہوگی۔ کوئی چور چوری نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ ایک گھرانہ ایسا تھا جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا تھا، لیکن کیا ہوا، ایک موقع کسی مہمان کے یہاں دعوت کے طور پر جو ہے کہ وہ تشریف لے گئے، لیکن گھر پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ ایک چور موقع کو دیکھ کر جو ہے کہ گھر میں داخل ہو گیا، اور جب گھر میں داخل ہوا تو گھر میں داخل ہونے کے بعد دیکھتا یہ ہے سارا کا سارا سامان کھلا پڑا ہوا ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کھلے پڑے ہوئے ہیں، روپیہ پیسہ کھلا پڑا ہوا ہے۔ موقع دیکھ کر سارے کے سارے سامان کو لپیٹ لیتا ہے۔ اب جیسے ہی لپیٹتا ہے، لپیٹنے کے بعد جب سارے کے سارے مال کو جمع کرنے میں تاخیر ہو گئی اور سارے مال کو جمع کرنے میں تھوڑی تھکاوٹ ہو گئی، جیسے ہی تھکاوٹ ہو گئی جب مال کو اٹھا کر لے جانے لگا، دل میں یہ خیال آیا ارے ابھی وقت ہے، صبح ہونے کے لیے اور تھوڑی وقت ہے اور زیادہ وقت باقی ہے، تو لہذا ایک کام کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر جو ہے کہ نرم بستر کو دیکھ کر، عالیشان صوفوں کو دیکھ کر جو ہے کہ تھوڑی دیر آرام کرنے لگا۔ جیسے ہی آرام کرنے لگا نیند لگ گئی، اور ایسی نیند اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چور پر حاوی کر دی
کہ لیکن صبح مکان مالک گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سارا کا سارا سامان سمیٹا ہوا ہے، اور جو ہے کہ سارا کا سارا سامان ایک پوٹلی میں بندھا ہوا ہے، اور ایک شخص گھر میں آرام کر رہا ہے۔ جب مکان مالک گھر میں داخل ہو کر اسے جگاتے ہیں، جگانے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کون ہو؟ وہ ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، کانپتے ہوئے کہنے لگا کہ جی کیا کہوں، میں جو ہے کہ چور ہوں، میں جو ہے کہ چور ہوں، میں جو ہے کہ چور ہوں۔ اور مکان مالک سے کہنے لگا کہ پیر پکڑنے لگا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نیند لگ گئی تھی جس کی وجہ سے میں سارا سامان چرا نہیں سکا، لیکن اب میں یہ ارادہ کرتا ہوں، اب میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کے گھر چوری نہیں کروں گا، اسی لیے کہ اب میں پکڑا گیا ہوں، اسی لیے کہ اب میں پکڑا گیا ہوں۔ وہ مکان مالک ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے بندے، اصل میں تجھے نیند لگی نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر نیند کو حاوی کر دیا تھا، تیرے اوپر نیند کو حاوی کر دیا تھا۔ اور ہمیں یہ گمان ہے، ہمیں یہ گمان ہے، یہ امید ہے، ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اسی لیے ہم اپنے مال کو کھلا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اسی لیے ہم اپنے مال کو کھلا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے، اللہ ہمارے مال کی حفاظت کرے گا، اللہ ہمارے مال کی حفاظت کرے گا، اللہ ہمارے مال کی حفاظت کرے گا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جہاں پر چور چوری نہ کر سکے، جہاں پر چور چوری نہیں کر سکا، لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر کوئی چیز رکھتے ہیں گم جاتی ہے، چابی رکھتے ہیں گم جاتی ہے۔ بعض مرتبہ گھر پہ دعوت کا انتظام ہم کرنے لگے، مہمان آ گئے، ناک کی پھلی نکال کر رکھے، لیکن تھوڑی دیر میں پھلی نظر نہیں آئی، کان کے بالیاں نکال کر رکھے، تھوڑی دیر میں کان کے بالیاں نظر نہیں آئے، اور جو ہے کہ گلے کی نیکلس نکال کر رکھے، تھوڑی دیر میں گلے کا نیکلس نظر نہیں آنے لگا۔ کہیں پر اگر ایک 500 روپے کی نوٹ پڑی رہ جائے، لیکن جو ہے کہ تھوڑی دیر میں لوگ اسے غائب کر دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مالوں کے اندر پاکی نہیں ہے، ہمارے مال پاک نہیں ہے، ہمارے مال صاف نہیں ہے، ہمارے مالوں کی ہم زکوٰۃ نہیں نکالے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے مال پر حملہ کر رہے ہیں، لوگ ہمارے مال کو ہم سے چھین کر لے جا رہے ہیں، کوئی چوری کی شکل میں لے جا رہا، کوئی ڈاکہ ڈال کے لے جا رہا، تو کوئی جو ہے کہ حملہ کر کے اپنے مال کو لے کر چلا جا رہا۔ اپنے مال کو پاک کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور پوری زکوٰۃ نکالیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر مردوں سے زیادہ عورتوں پر زکوٰۃ واجب ہے، مردوں سے زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں ارے بھائی ہم کمانے کے لیے تو نہیں جا رہے، ہم محنت کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے، ہم مزدوری تو نہیں کر رہے، لیکن سونا ہمارے پاس موجود ہے، چاندی ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر شوہر پوچھ لے ارے تمہارے پاس سونا ہے، یہ سونا ہمیں دے دو، تو فوراً اس موقع پر یہ جملہ ہماری زبانوں پہ آتا ہے، ارے تم تو نہیں دلائے، یہ سونا ہمارے امی ابا نے دیا ہے، یہ سونا ہمارے بھائیوں نے دیا ہے، یہ سونا ہماری بہنوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے یہ سونا تمہارا ہے، یہ سونے کے مالک تم ہو، یہ سونے کے مالک تم ہو، تو جب یہ سونے کے مالک تم ہو تو پھر زکوٰۃ نکالنے کے مالک بھی تم ہو، زکوٰۃ نکالنے کے مالک بھی تم ہو۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر زکوٰۃ نکالنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، مال نہیں ہے اور جو ہے کہ کوئی روپیہ پیسہ جمع کیا ہوا نہیں ہے، حضرت نے فرمایا جو سونا رکھا ہوا ہے سونے کا ایک پدک نکالے، ایک پدک نکال کر اس کو بیچیں اور اس کو بیچ کر اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اس کی زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور رمضان میں عام طور پر زکوٰۃ اس لیے دی جاتی ہے کہ رمضان میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا درجہ 70 نیکیوں کے برابر، اور اسی طریقے سے ایک نیکی کا درجہ 70 لاکھ نیکیوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں عطا کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ فرمایا کہ ہم اپنے سونے کا کیلکولیشن کریں، کتنے تولے سونا ہمارے پاس موجود ہے، کتنے تولے سونا ہمارے پاس موجود ہیں، 1 تولہ سونا ہے، 2 تولے سونے ہیں، 3 تولے سونے ہیں، سونے کی مقدار معلوم کریں، اور پھر سونے کے اعتبار سے آج کا سونے کا ریٹ کیا چل رہا ہے۔ جب تم سونا خریدے تھے 20,000 روپے تولہ تھا، لیکن آج کا سونے کا ریٹ 22 کیرٹ سونے کا 1,46,000 روپے 22 کیرٹ سونے کا ہے۔
24 कैरेट सोना जो खालिस सोने का बिस्किट होता है उसकी कीमत 1,60,000 रुपये आज उसकी कीमत है। लेकिन जब 22,000 में ख़रीदे थे वो साल अलग था, लेकिन अब 2026 चल रहा है, तो इस मौके पर 1,60,000 या फिर 1,46,000 के एतबार से 2.5% कितना होता है उसको कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन आसान है, तमाम का तमाम कि हम सोने को जोड़ें, चांदी की कीमत को जोड़ें और जो बैंक बैलेंस हमारे पास मौजूद है जो ज़रूरत के अलावा है, हमारी ज़रूरत के अलावा है, यानी बैंक बैलेंस फिक्स डिपॉजिट के तौर पर पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस रुपया पैसा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अलावा पड़ा हुआ है लॉकर में, तो फिर उन रुपयों को, उन पैसों को कैलकुलेशन करें और कैलकुलेशन करके तमाम के तमाम जो कैलकुलेशन की मिक़दार अगर हो जाए 10 लाख रुपए अगर तमाम की मिक़दार होती है तो फिर जो है कि 10 लाख के अंदर हम हिसाब करें कितनी ज़कात हमें देनी है। ज़कात 25,000 रुपये 10 लाख के ऊपर हमें ज़कात देनी पड़ती है, तो फिर 10 लाख रुपये 25,000 रुपये 10 लाख में हम ज़कात को अदा करें। और फिर ज़कात देना किसको है, ज़कात देना किसको है, तो फिर हम अपने इलाके के गरीबों को देखें। ऐसा नहीं ज़कात के तौर पर हम राशन ला लिए, राशन के किट तकसीम कर दिए, ऐसा नहीं है। हर कोई राशन का मुहताज नहीं होता, कोई कर्ज़ों में मुब्तला होता है। ज़कात के ज़रिए हम उसके कर्ज़ों को अदा करें, ज़कात के ज़रिए हम उसके कर्ज़ों को अदा करें। किसी के घर में राशन नहीं है, ठीक है, आप उसके घर में राशन भिजा दो, आप उसके घर में राशन भिजा दो। लेकिन और इसी तरीके से अगर कोई जेलों में बंद हैं, कोई गलती नहीं करें, उनकी रिहाई के इंतज़ाम के अंदर ज़कात का पैसा खर्च किया जा सकता है। और इसी तरीके से बच्चों की तालीम के अंदर ज़कात का पैसा खर्च किया जा सकता है। बच्चों की तालीम यानी हमारे बच्चे ना हो बल्कि दूसरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, यतीमों के बच्चे, यसीरों के बच्चे, बेवाओं के बच्चे, उनकी तालीम पर खर्च करें। मदरसों में हम ज़कात दे सकते हैं, ज़कात के ज़रिए यतीम खाना हम बना सकते हैं, ज़कात के ज़रिए जो है कि कोई मदरसा हम बना सकते हैं। ज़कात का पैसा मस्जिद में नहीं लगता, ज़कात का पैसा मस्जिद में नहीं लगता। उसके अलावा अगर हम हदिया दे रहे हैं, हदिये के पैसे मस्जिद में लगेंगे, हदिये के पैसे हम मस्जिद में लगे, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, ये पैसा मस्जिद में लग सकता है, ये पैसा मस्जिद में लग सकता है। लेकिन असल में बात ये है, हम 25,000 रुपये निकालते नहीं, हम पूरी ज़कात निकालते नहीं, 10 लाख में 25,000 रुपये हम निकालते नहीं, बल्कि हमारा मामला ये है, हम ये समझते हैं 2-4 राशन किट तकसीम करते हैं, हम ज़कात निकाल दिए। नहीं, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। और जो इसके बाद अगर हम ज़कात नहीं निकालेंगे, सारा माल हमारे लिए हराम हो जाएगा, सारा माल हमारे लिए हराम हो जाएगा। और अगर हम बग़ैर ज़कात निकाले दुनिया से चले गए, फिर अल्लाह तबारक व तआला अभी थोड़ी देर पहले जो तालीम कर रहे थे, उस तालीम ने जो हदीस बयान की गई, बड़ी सख्त हदीस है। घर में एक सिपलक आती है, हम डर जाते हैं, एक मेंढक आता है, हम डर जाते हैं, रातों की नींद हराम हो जाती है, एक झुंगुर आता है, हम डर जाते हैं, रातों की नींद हराम हो जाती है। अरे छोटी छोटी चीज़ों को देखकर हम डर रहे हैं, तो फिर बड़ा सांप अज़दहा जो हमारे सामने खड़ा होकर हमसे मुकाबिला करे, खड़ा होकर हमसे मुकाबिला करे, खड़ा होकर हमें ढसे। हाँ, बड़ा सख्त अज़ाब है, बड़ा सख्त अज़ाब है। जो माल हम छोड़ के चले गए, ये माल हमारे लिए वबाल बन जाता है, ये माल हमारे लिए वबाल बन जाता है। ये माल अल्लाह तबारक व तआला इस माल को ताकत देंगे, इस माल को अल्लाह तबारक व तआला ताकत देंगे, और ये माल हमारे सामने खड़ा होकर कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरी प्रॉपर्टी हूँ, मैं तेरी जायदाद हूँ, मैं तेरी जो है मैं तेरा सब कुछ हूँ जो दुनिया में तू छोड़ के आया था। अब अल्लाह तबारक व तआला उस माल के साथ हमें 7 ज़मीन अंदर धंसाएंगे। उस माल को तौक बनाकर, फूल का हार पहनने का बड़ा शौक़ है, फूल का हार पहनने का बड़ा शौक़ है, लेकिन कभी उस दिन को याद करो जिस दिन कल क़यामत का दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम माल को हमारे गले का हार बनाकर और आग के अंगारों में लपेट कर हमारे गले में डालेंगे। हमारी क्या हालत होगी, हमारी क्या हालत होगी। बड़ा सख्त दिन क़यामत का है,
ہماری کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، ہماری کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، ہماری کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، ہماری کامیابی موت کی کامیابی ہے، ہماری کامیابی قبر کی کامیابی ہے، ہماری کامیابی سب سے بڑی کامیابی وہ ہے ہمیں یہ موقع ملے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک تھام کر ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے احکامات پر عمل کریں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، غریبوں کو خوب کھلائیں، جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے ہم غریبوں کی مدد کرنے کی فکر اور کوشش کریں، اپنے مال کی مکمل زکوٰۃ نکالیں۔ اب تو صرف ایک بیان ہوا ہے، آئندہ ایسے اور بھی بیانات ہوں گے، ان بیانات کے ذریعے ہمیں سننے کو ملے گا کہ کیا کیا کام ہمیں کرنے ہیں۔ تو جب سننے کو ملے گا تو ہم یہ صفت ہمارے اندر پیدا کریں، جو کہیں گے سنیں گے، اور جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو صحت مند بنائے، طاقتور بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری جوانیوں کو برقرار رکھے، ہمارے بڑھاپے کو اللہ تبارک و تعالی جوانیوں میں تبدیل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی رات میں جاگنا، تراویحوں کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ ہر وقت پیش کرتے رہنے کی توفیق اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے مالوں کا حساب کر کے مکمل زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں بات ملتی ہے، اگر لوگ اپنی مکمل زکوٰۃ نکالیں گے، اب چند دن پہلے مولانا ابو طالب رحمانی صاحب اپنے بیان کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں، دنیا میں مکمل مسلمانوں کی آبادی تقریباً 20 کروڑ سے زیادہ ہے، 20 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اب ان 20 کروڑ لوگوں میں اگر 1 کروڑ لوگ مسلمان اگر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں تو 1 کروڑ مسلمانوں کی زکوٰۃ کی مقدار، اور اگر ہر آدمی 1 لاکھ روپے کی حیثیت سے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن کم و بیش 1 لاکھ روپے بھی اگر زکوٰۃ نکالیں، 20 لاکھ کروڑ روپے سال میں مسلمان ادا کر سکتا ہے، سال میں مسلمان 20 لاکھ کروڑ روپے ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر جب 20 لاکھ کروڑ روپے ایک سال میں نکال لیں، پوری دنیا کے اندر کوئی غریب نظر نہیں آئے گا، کوئی بھیک مانگنے والا نظر نہیں آئے گا، کوئی یتیم ایسا جو بے سہارا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو، ایسا نظر نہیں آئے گا، ایسا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مکمل زکوٰۃ نکالنے والے بنیں، مکمل زکوٰۃ نکالنے والے بنیں، مکمل زکوٰۃ نکالنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، آسانی کا معاملہ فرما۔ مولا ہمارے ٹوٹے پھوٹے انداز کے روزوں کو قبول فرما، سحریوں کو قبول فرما، ہماری جد و جہد کو قبول فرما، ہمارے دن کی مشقتوں کو، رات کی تکالیف کو قبول فرما لے، تراویحوں کو قبول فرما لے، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما لے، صدقہ خیرات کو قبول فرما لے۔ مولا ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنا دے، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا کر مولا جہنم سے بچنے کا راستہ بنا دے، جہنم سے بچنے کا راستہ بنا دے، زندگیوں کے تباہ اور برباد ہونے سے بچا لے، اپنے مالوں کی مکمل زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما، غریبوں کی، یتیموں کی، اسیروں کی، بے سہاروں کی مدد کرنے والا بنا دے، اور مولا کریم ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی غیب صدقی کا سب مہیا فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ دائمہ نصیب فرما، ہمیں جو کاروباری لائن سے پریشان حال ہے ان کے کاروباروں میں خوب برکتوں کے فیصلے فرما دے، حلال کمائی کی توفیق عطا فرما دے، حرام کمائیوں سے بچا لے، مولا اس گھر میں خیر و برکت کے فیصلے فرما دے۔ بڑے مبارک ہیں یہ لوگ جو ہر سال اہتمام کر رہے ہیں قرآن کے سنانے کا، قرآن کے پڑھوانے کا، مولا کریم ان کی زندگیوں میں برکتوں کے فیصلے فرما، آپس میں محبتوں کے فیصلے فرما، ان کی آل اولاد میں قطبوں کو، ولیوں کو، ابدالوں کو پیدا فرما دے، ان کی آل اولادوں میں خواجوں کو پیدا فرما، ان کی آل اولادوں میں
دین کے زندہ کرنے والوں کو پیدا فرما دے، ان کی نسلوں کو قبول فرما لے مولا، ان کی جوانیوں کو قبول فرما لے، ان کی زندگیوں کو قبول فرما لے، دین کے اور کاموں کے اندر خوب خرچ کرنے والا بنا دے۔ مولا ہماری ان تمام دعاؤں کو نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل قبول و منظور فرما لے۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما وكثيرا كثيرا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.